بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذلك كصيام الدهر كله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی بھلائی کی خاطر ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، ہمارا رتبہ اور درجہ بلند کرنے کے لیے رمضان المبارک کے ایک مہینے کے روزے فرض کیے، تاکہ اہل ایمان متقی ہو جائیں، گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں، اللہ کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اللہ کے فضل و توفیق سے ہم اور آپ اس بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں اور اپنی بساط بھر، اپنی ہمت اور کوشش بھر اللہ کے اس بابرکت مہینے سے اپنا حصہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ فرض روزوں کے سوا کچھ نفلی روزے بھی ہیں جو درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں اور گناہوں کی پاکی اور صفائی کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ نفلی روزوں میں سب سے پہلے شوال کے روزے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، پھر اس کے بعد اس نے شوال کے بھی 6 روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کی اتباع کی شوال کے 6 روزوں سے، تو گویا کہ اس نے پورے زمانے کے روزے رکھ لیے، اس طور پر کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، ایک مہینے کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہو گیا، اور 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہو گئے، 2 مہینے کے ہو گئے، اس طرح سے گویا 12 مہینے کا روزہ ہو گیا۔ تو وہی آپ نے فرمایا فذالک یا فذاک کصیام الدہر کلہ، گویا یہ پورے روزے ہو گئے۔ اب شوال کے روزوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے تو 2 شوال سے لے کر کے 7 شوال کے درمیان پورا کر لے، کیونکہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایسی شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، وہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو 2 شوال سے لے کر کے 7 شوال تک رکھ لے اگر چاہے تو پورے شوال میں رکھ سکتا ہے، آخری شوال تک ایک ساتھ رکھ لے، الگ الگ کر کے رکھ لے۔ بہرحال یہ گویا شوال کے 6 روزے رکھ لیا اس نے تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ تبارک و تعالی من هذه الایام، کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام سے زیادہ محبوب ہوں، اور اس سے مراد کیا ہے؟ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو اس نے روزے رکھے 1 سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک، اسی میں عرفہ کا بھی روزہ ہے۔ اسی طریقے سے محرم کے روزے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الصیام احب الی اللہ تبارک و تعالی بعد رمضان، تو آپ نے فرمایا احب الصیام الی اللہ تبارک و تعالی بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب روزے محرم کے روزے ہیں۔ پورے مہینے میں کبھی بھی چاہے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن خاص طور سے عاشورہ کا روزہ جو 9-10 کو رکھنا افضل ہے، 10-11 کو بھی رکھ سکتا ہے، لیکن افضل 9-10 ہے۔ 10-11 کو رکھ سکتا ہے
اور ایک روایت کے موجب چاہے تو 9، 10، 11 تینوں دنوں کے رکھ سکتا ہے۔ افضل ہے 9، 10، چاہے تو 10، 11 بھی رکھ لے، چاہے تو 9، 10، 11 بھی رکھ سکتا ہے، اور بقیہ محرم میں روزہ رکھے۔ ایسے ہی شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ بندوں کے سالینہ حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پر پیش ہوتے ہیں۔ اعمال پیش ہونے کے کئی درجے ہیں، ایک تو روز کا روز پیش ہوتا ہے، دن کے فرشتے شام کو پیش کر دیتے، شام کے فرشتے دن میں، رات کے فرشتے دن میں پیش کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ پر پیش ہوتے ہیں ہفتہ واری طور سے۔ ایک یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ پیش ہوتے ہیں، اور آخری وہ ہے جو حشر کے میدان میں بندوں کے اعمال پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر حساب و کتاب کرے گا اور جزا و سزا سے نوازے گا۔ تو شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ پر پیش ہوتے ہیں پورے مہینے۔ کوئی یہ خاص کر لے کہ 15 شعبان، یہ درست نہیں ہے۔ پورے مہینے ایسے جیسے سال کی تمام راتوں میں اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر اترتا ہے، 15 شعبان کو بھی اترتا ہے۔ 15 شعبان کوئی الگ سے خصوصیت نہیں ہوئی، سال کے تمام راتوں میں اترتا ہے۔ اب جو شخص سال بھر قیام کرتا تھا، آخری پہر میں 15 شعبان کو قیام کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کہتے تھے کہ شعبان میں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب میرے رب کے جناب میں پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں، تو شعبان کے روزے رکھیں۔ ایسے ہی پیر کے روزے، پیر اور جمعرات کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کو رکھنا چاہیے۔ اب فرض کر لیجئے کہ 15 شعبان پیر کو آ گیا یا جمعرات کو آ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، چونکہ سال بھر کا معمول ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ اب وہ اتفاق ہے کہ 15 شعبان پیر یا جمعرات کو آ گیا، رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی خاص صرف 15 شعبان کا روزہ رکھے، کہیں کسی صریح صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایام بیز کے روزے ہیں، 13، 14، 15 قمری حساب سے، چاند کی راتوں سے، چاند کے حساب سے 13، 14، 15 کو روزہ رکھے آدمی۔ اور آپ ابھی سن چکے ہیں کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ اگر اس نے مہینے میں 3 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھ لیا۔ تو اسی طریقے سے ایام بیز کے روزے ہیں۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ صاحب بات یہ ہوئی کہ شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اب فرض کر لیجئے رمضان میں کسی عذر شرعی کی بنا پر روزے قضا ہو گئے، چھوٹ گئے، تو کیا شوال کے روزوں سے پہلے اس کی قضا کی جائے یا شوال کا روزہ رکھ سکتے ہیں پھر اس کی قضا کریں؟ اس سلسلے میں افضل بات یہ ہے کہ پہلے جو ہم پر فرض ہیں وہ ادا کر لیں، پھر بعد میں نفلی روزے رکھیں۔ پہلے رمضان کے جو قضا روزے ہیں وہ شوال میں رکھ لیں، اور پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیں۔ لیکن اگر کسی نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو وہ بہرحال ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قضا کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے، جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور گھریلو ضروریات اور کاموں کی وجہ سے میں جا کر کہیں شعبان ہی میں وہ قضا روزے رکھ پاتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ شعبان تک مؤخر کر سکتے ہیں، تو رمضان کے قضا روزے شعبان تک رکھ سکتے ہیں، جبکہ شوال میں جو نفلی روزے ہیں وہ شوال ہی کی حد تک ہیں، اس سے آگے نہیں۔ ذی القعدہ شروع ہو گئے تو اب نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے گنجائش تو ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے رمضان کے قضا روزے رکھ لیے جائیں اور بعد میں پھر شوال کے روزے رکھے جائیں۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں نفلی روزوں کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں فرض روزوں کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے،
ایسے ہی نفلی روزوں کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں نفلی روزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔